21 दिसंबर इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें। इमरान खान को सजाओं पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज, फ्लैश प्रोटेस्ट। अगला हदफ क्या होगा? मंगलवार दिन 23 तारीख को यूरोप में भी एहतजाजी मुजाहरीन की कॉल है और इस्लामाबाद में धुएंधार APC का दूसरा दिन। मार्च पर इतफाक हो गया आलामिया थोड़ी देर में। सुहेल अफरीदी का भी बड़ा जारहाना खिताब और फील्ड मार्शल अमेरिका रवानगी से पहले हलवा खोरों से जो खिताब रिलीज हुआ उसकी क्या वजह हुई? एक ही दिन में फॉर्म 47 बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्में रिलीज, तीनों फ्लॉप। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी में DJSPR के साथ क्या हुआ? दौरे मुलतवी। और इसके साथ अडयाला जेल के ट्रायल मुकम्मल होने पर खान की मुंतकिली में मरियम नवाज की फखरिया पेशकश के लाहौर लाएं। इंटरपोल के हाथों मोहसिन नकवी की भी धुलाई हुई। मोहन सलाई के बाद जुल्फी बुखारी केस को भी मेरा गोल पेपर बना के वापस दे दिया। और खैबर पख्तूनख्वा शहबाज शरीफ की और DJSPR की ड्रामाबाजी, 4758 अरब के मकरूज। और यूरोपीय यूनियन ने पहली दफा तारीख में यूक्रेन की जंग में 24 ममालिक का फैसला। तफसील से खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान का जो बयान कल आपने स्ट्रीट मूवमेंट का सुना, ऐलान सुना, आज अवाम ने इस पर लबैक किया, सड़कों पर निकल आए। जबरन सजा पर, गैर अखलाकी सजाओं पर पूरे पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल था। मियांवाली से लेकर जिला मेहमन तक, पेशावर से लेकर लाहौर तक, साहिवाल, पन्नू आकिल, सियालकोट, टोकन एहतजाज, फ्लैश प्रोटेस्ट, ट्रेलर्स हुए। पेशावर में बड़ा इज्तिमा था, लेकिन जो लाहौर में एहतजाजी रैली थी वो उसमें लाहौर की क़यादत के लोग नहीं, अवाम थी और बगैर लीडरशिप इंतहाई मुतासिर कुन। इसी तरह साहिवाल में भी, पन्नू आकिल में भी नजर आया। पंजाब में तहरीक इंसाफ के घरों में रात छापे भी मारे गए। लाहौर में, सियालकोट में, गुजरात में रहनुमा गिरफ्तार भी किए गए। सियालकोट में उमर डार अपनी वालदा और अहलिया को लेकर सड़कों पर निकले। फ्लैश प्रोटेस्ट के लिए कोई कॉल भी नहीं दी। उनकी गिरफ्तारी के मनाज़र आपने देखे होंगे, जैसे वो इंतजार में बैठे होते हैं कि कब झपटा मारना है। उमर डार ने जो ही फील्ड मार्शल का नाम लिया कि फील्ड मार्शल ने अपने लिए ताहयात इस्तिस्ना लिया, तो इमरान खान को भी ताहयात कैद की सजा सुना दी, 72 साल तो सुना दी। फील्ड मार्शल का नाम सुनना था कि पुलिस पागल होगी, गिरफ्तार कर लिया। अब पता नहीं कितनी मारपीट होगी, क्या होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ अपने ट्रेलर दिखाने में कामयाब हुई। ये फ्लैश प्रोटेस्ट बड़े अहम हो चुके हैं। देखिए, जिस तरह बड़े मैच से पहले आपके वार्म अप सेशंस होते हैं, ये वो मैचेस हैं। ये अचानक मुंतशिर होने वाले एहतजाज, मतलब खड़े खड़े अचानक आप पहुंच जाएं बगैर कॉल के और फिर अपनी जगह बदल बदल कर एहतजाज करें, कभी मार्केट, कभी बस स्टॉप्स पे, कभी फुटपाथों पे, कभी पार्क्स में, तालीमी दौरों में। ये बेशक नारे ना लगाएं, प्ले कार्ड्स हाथों में हो, तस्वीरें हो इमरान खान की, ये एक मुजाहिमत के लिए अवामी बेदारी है। यही स्ट्रीट मूवमेंट है। गाड़ियों पर, बाजुओं पर स्टिकर, लोगों से मिलना, 5-10 मिनट की खड़े हो जाना, वहां के विजुअल्स बनाने, वीडियोस बनानी। ये प्रोटेस्ट जिसमें खास तौर पर खवातीन की, बुजुर्गों की, नौजवानों की अलामती मौजूदगी बहुत जरूरी है। चाहे कोई मखसूस दिन रख लें या खरीदारी ना करें, बाइकआउट करें, वार्म अप सेशंस अवाम को बेदार करने के लिए ये इमरान खान इसी तरफ लेके जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने कल यही कोशिश स्टार्ट की है। बड़ा कमांडो स्टाइल में आपने फ्लैश प्रोटेस्ट करने हैं, क्योंकि इसके बाद अगला मरहला देखें ओवरसीज पाकिस्तानियों का है। मंगल वाले दिन इमरान खान की मुलाकातें यूरोप, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली में तमाम ममालिक में पाकिस्तानी कौंसल खाने और जो एम्बेसीज उनके बाहर एहतजाज, यहाँ बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का निकलना जरूरी है। वर्किंग डे है, कामकाज के दिन, लेकिन एक मखसूस वक्त पर इन्हें जरूर आना और विजुअल्स अवाम के सामने रखने, वीडियोज और तस्वीरें, हौसला बढ़ाएं लोगों का। ये बड़ा अहम मामला है, इसमें आगे भी चल के थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन चूंकि आज इतवार का दिन आपको पता है, वैसे छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन जो बड़े बड़े ड्रामा आपको पता है फिल्मों वाले वो फिल्में रिलीज करते हैं। आज 3 फिल्में रिलीज हुई, बदकिस्मती से तीनों बुरी तरह सोशल मीडिया पे फ्लॉप, अवाम ने धो डाली। एक फिल्म वो मोहसिन नकवी के रिश्तेदार जो है, वो इंडियन वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को देखकर वो अपनी मर्डर फिल्म में SP साहिबा निकल आई। ऐसी भोंडी अदाकारी कि वीलॉग में कैमरा लगा हुआ है, SHO का फोन भी आता है, वो खड़ी होकर कत्ल की तफ्तीश के लिए भी चली जाती है। 1 घंटे में मुजरिम भी पकड़ लेती है और वीलॉग में आके कत्ल की तफसील भी बता देती है। इन्हें देख के हिंदुस्तान वाले ऐसे सोचते होंगे इस फील्ड में अभी आगे निकल गए कि रोज एक तो वो पंजाब की माँ की शायरी वो स्टेज तक आ रहे हैं, आप देखते हैं, ऊपर से भोंडी एक्टिंग, 2 नंबर एक्टिंग। SP साहब ने वर्दी पहन के मर्डर फिल्म का सीक्वल बनाने की कोशिश की, लेकिन ना पढ़े लिखे ना सीखते हैं। वो 1990 की दिहाई के स्क्रिप्ट राइटर को पकड़ाया हुआ है, वही लिख के जो दे देता डाल देते। अब चचू जान की आप देखें वारदात कि पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान की असल उड़ान PIA, जिसने दुनिया को उड़ना सिखाया, पाकिस्तान की अजमत की निशानी, उसे कोड़ियों के भाव बेचने के लिए, वो भी फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फाउंडेशन को, जिसमें हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट वगैरह कह रहे हैं कि फखरिया 23 दिसंबर को हम नीलामी कर रहे हैं, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि देखिए हम मुल्की एयरलाइन नीलाम कर रहे हैं। अंदाजा करें कि ये इनके हालात हैं। और तीसरी तरफ तो फील्ड मार्शल अमरीकी दौरे से पहले उलमा मशाइख की जो 7 दिन पहले मौलवियों के साथ नशिस्त थी, आज पब्लिक कर रहे हैं। 7 दिनों से चेक करते रहे कि इस्लामी बयानियां भी बनाना है। अब चूंकि इस्लामी मंजन भी आपको पता है बेचना, याद रखें, इसराइल जो जाना है, तो एक बयान से आपको अंदाजा हो गया कि इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म फतवा नहीं दे सकता। अच्छा, खतरा नहीं किस चीज़ का है कि ज़ाहिर फलस्तीन अगर जाएंगे, इसराइल जाएंगे तो फिर फतवे तो आने शुरू होंगे। वैसे इसमें इमरान खान का तो फतवा पहले से मौजूद है कि जुल्म के खिलाफ जिहाद है। अब ये बयानियां सिर्फ कि रियासती जिहाद को जैसी वजह ही है, पहले तो ना पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, ना इस्लाम मौजूद है, ना रियासत। उलमाए कराम से ये फतवे दिलवाना चाहते हैं कि इसराइल फौज भेजने का गुनहगार इमरान खान को ठहराएं। अंदाजा करें, बयानियां ये बनाएं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को गजा में फौज हमने इसलिए पेशकश की कि इमरान खान का खौफ था, तो कसूरवार इमरान खान है। अब इसराइल का मामला देखिए सीरियस नोट पे, अब्राहम कार्ड पार्ट 2 है, जो फलस्तीन की चंद गलियों को डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्डिंग्स बनानी है, ट्रंप टावर बनाना है, और गजा, बैतुल मुकद्दस, यरूशलेम को बज़ाहिर आलमी कंट्रोल में देके अरब दुनिया से डॉलर लेने, टोनी ब्लेयर को इंचार्ज बनाना, जिसने इराक में कत्लेआम करवाया, माफी मांगी बाद में, और फिर अमेरिकी जनरल जो फौज का कमांडर हो उसके फौज उसके हवाले करके वहाँ इस्लामी फौज, अल्लाह की फौज, हमारी पाकिस्तान आर्मी, उन्हें भेजें। ये तकरीर के हिस्से से नशर करवाएंगे। जैसे इसके हिस्से में उन्होंने कहा कि नबी पाक की हदीस है कि मुसलमान वो नहीं जिसके हाथ और ज़बान से किसी मुसलमान को नजर। अब बंदा पूछे, वैसे रियासत मदीना है ना, रियासत तैयबा कहते हैं बार बार, इन्हें ये हदीस क्यों भूल जाती है कि रमजान के बाबरकत महीने में इस्लाम और पाकिस्तान तो बना, लेकिन बानिए पाकिस्तान का उन्होंने क्या हाल किया, मोहम्मद अली जिन्ना का, फातिमा जिन्ना का क्या हाल किया, जुल्फिकार अली भुट्टो का, आज इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं? क्या ये उसके हाथ से और ज़बान से महफूज है? भाई रियासत तैयबा में जो मुसलमान हैं, रमजान के महीनों में तहरीक इंसाफ के घरों में घुस के जो ऑपरेशन करते रहे, रहनुमाओं को, वर्कर्स को, खवातीन को जो जुल्म सितम करते रहे, ये कैसे मुसलमान हैं जिनके हाथ और ज़ुबान से मुसलमान महफूज नहीं? फिर इन्होंने कुरान पाक की आयत भी सुनाई कि हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, हमें सिर्फ बदर का माहौल बनाना है।
بندہ ان سے پوچھے کہ خدا نخواستہ بدر کا ماحول 26ویں اور 27ویں ترمیم میں بنا کر کیا گیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کی نوکری لینی، یا خدا نخواستہ بدر سے ماحول، وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چادر کا سوال پوچھا جاتا تھا، انہوں نے تاحیات استثناء لے لیا، نوکری پکی کر دی. کیا اسلامی دنیا میں کسی صحابی، نبی، کسی تبع تابعین نے تاحیات استثناء لیا؟ یہ دنیا کے قانون میں، اسلام کے قانون، مغرب کے قانون کو دیکھ لیں. ان کی جو تقریریں ہیں وہ تو خود نون لیگ کے رہنما اس کا ریبرٹل دے چکے ہیں بار بار. جیسے تقریر میں اہم پہلو نے کہا، جیسے شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ رات 2 بجے فجر کی نماز پڑھ کے ہندوستان کے حملے کا جواب دیا. آج آرمی چیف نے ذکر کیا کہ بیان المرصوص ہندوستان کے خلاف جنگ میں اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے باقاعدہ. انہوں نے کہا انہوں نے محسوس کیا، خود دیکھا ہے، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سنائی. اب آن ریکارڈڈ یہ باتیں ہیں کہ ہندوستان کی جنگ کو چین کی مدد سے جیتی جانا، جہاز بھی چین کے، لائیو لوکیشن بھی چین کی، نشانہ کہاں بنانا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مدد چین کے ذریعے کی ہو تو الگ بات ہے، چینی ویسے اللہ کو نہیں مانتے، اور اللہ نے کیا کہا ہوگا، حکم کیا دیا ہوگا. لیکن خواجہ آصف یہ بھی نہیں مانتا نا، مسئلہ یہ وہ کہتا ہے تینوں جنگیں ہم پہلے بھی ہارے ہوئے ہیں، 65 کی، 71 کی، کارگل کی. اور اسلامی فوج، اللہ کی فوج جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، وہ اگر اس دشمن کے خلاف لڑ لیتی، یہاں فرشتے مدد کرے، تو 71، 65 اور کارگل میں کیوں نہیں آئے؟ جنرل باجوہ کو اللہ کی مدد کیوں؟ وہ مسلمان نہیں تھا. یہ جو یاد صادق کہتا ہے اس کی ٹانگیں کانپتی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا، ٹینکوں میں تیل نہیں تھا. حنیف عباسی نے تو بھی کہہ دیا دیکھ لیں ان ٹینکوں میں تیل نہیں تھا، لیکن اب ٹینکوں میں تیل نکلا ہے. اب یہ جنگ تو فضائیہ کی جنگ تھی، سب جانتے ہیں، اور فضائیہ کی مدد اللہ نے بھیجی ہوگی، وہ بھی اللہ کے شاہین کہلائے جاتے ہیں. اب انہیں تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ پرویز مشرف بھی سید تھا، سید پرویز مشرف، تو اللہ کی مدد اس کے لیے کیوں نہیں آئی؟ وہ امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں کون سے اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ، جب امریکہ سے پوچھا تھا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو؟ کیا اللہ کی مدد یہ تو نہیں تھی کہ افغانیوں پر جا کے اپنے مسلمان بھائیوں پر چڑھ جائیں؟ اگر اللہ کی مدد پھر میدان جنگ میں آئی تو معیشت کے میدان میں کیوں نہیں آتی؟ IMF کو جو قرضے آپ لیتے ہیں امریکہ برطانیہ سے کیوں لیتے ہیں؟ پھر یہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے جب جنگ میں جائیں گے تو اللہ کی مدد کس طرح سے آئے گی؟ فلسطینیوں کو آئے گی، آپ کو آئے گی، اسرائیل کو آئے گی؟ تو اس لیے ان کے بہت سارے اس میں سوالات پیدا ہو گئے. دہشت گردی کا الزام بھی انہوں نے کہا کہ 70% افغانی ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ آ کے ہمارے بچوں کا خون بہاتے ہیں. دہشت گردوں کو تو چلے چھوڑیں، احسان اللہ احسان 140 بچے ہمارے فوج کی حراست سے بھاگا. یہ کہہ رہے ہیں قربانیوں کو یہ صلاح دیا جا رہا ہے. اب افغانیوں سے یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے نام پہ تو آپ نے اقوام متحدہ ملٹری ایڈ پہ جو ڈالرز اکٹھے کیے ہیں، سوویت یونین کی جنگ میں ہماری تباہی بربادی کی ہے، پاکستان سے جہادی تنظیمیں بنا کر یہاں بھیجتے رہے، جسے وہ جنرل ضیاء الحق مرد مومن مرد حق کا نعرہ لگانے والا، مدرسوں سے بچوں کو نکال کے جہادی ٹریننگ، جو خواجہ آصف نے کہا ہے. خواجہ آصف نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہا ہے کہ ہم نے چھوٹے بچوں کو جہادی بنا کر وہاں بھیجا، اعتراف کیا ہے. تو ذمہ دار پھر افغانستان ہوا، یہی ہوئے. یہ تو بیانیہ وہی DGSPR والے جس نے پچھلے کانفرنس کی، جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی اس کی کانفرنس، یقین کریں، کیونکہ اس نے اس کانفرنس میں عمران خان کو سیکورٹی تھریٹ کہہ دیا. آج سہیل آفریدی سے بیوقوف قرار دے دیا کہ عمران خان سیکورٹی تھریٹ نہیں، نیشنل انشورنس پالیسی ہے. اور رجیم چینج کے بعد اپنا گراف اٹھا کے تو دیکھیں، خان کا گراف دیکھیں، اپنی مقبولیت دیکھیں، خان کی مقبولیت دیکھیں، خان کے دور کا امن دیکھیں، آج کا دور دیکھیں، خان کے دور کی معیشت دیکھیں، آج کے دور کی معیشت دیکھیں. ابھی DGSPR صاحب کانسرٹ میں نوجوانوں سے، طلباء سے جو بات چیت کر رہے تھے، اب وہ بھی آ رہی ہے منظر یہاں پہ کہ 3 سالوں میں معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. بچے پوچھ رہے تھے کیسے بجائی، آپ نے کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا آپ معیشت کے ماہر نہیں ہیں. اب کانسرٹ کیا بنیادی سبجیکٹس دیکھیں، مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس، میتھمیٹیکل اکنامکس ہے، اسٹیٹسٹیکل اکنامکس ہے، اسلامک اکنامکس ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ، مانیٹری ہے، مطلب ساری پالیسی، اور جدید سافٹ ویئر سے ڈاٹا انالیسس کھایا جاتا ہے. یہ نوجوان پچھلے دور کی، خان کے دور کی ساری ترقی تباہی دیکھ سکتے ہیں، بڑے آرام سے جائزہ لے سکتے ہیں. انہیں DGSPR صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو معیشت کا پتا. وہ بندے آگے سے پوچھ رہے ہیں آپ فوجی، آپ کو معیشت کا پتا، آپ ہمیں جنگ کی بتائیں، وارفیئر کی بتائیں، بارود گولہ، ٹینک شینک، بارڈرز، یہ وہ بتائیں تو چلیں. ویسے تو پرفارمنس آپ وہاں بھی سب کے سامنے ہے، لیکن چلیں وہ ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اس کے ایکسپرٹ. لیکن معیشت، سیاست، آپ کا تو اسے کوئی لینا نہیں، آپ اس پہ لیکچر دینے میں آ جاتے ہیں، تو وہ پھر وہاں معاملہ بڑا خراب ہوگا. دیکھیں یہ قوم کے بچوں کو تو نہیں بتا سکتے کہ فوجی فاؤنڈیشن کے 6 ارب ڈالر کے اثاثے کیسے بنے، باقی 9 سے 15 کمپنیوں کے 1 ارب ڈالر کے اثاثے کیسے بنے، DHA کنسٹرکشن، مہنگی قیمتی زمینیں، دلیے سے سیمنٹ کا کاروبار، شادی ہال، یہ مارکیاں تک ان کے پاس. اور وہ کون سی معیشت ہے کہ جس میں نہ کوئی ٹیکس، نہ کوئی حساب کتاب. APC کانفرنس میں آج وہ معیشت کو کور کرنے والے طارق شیرازی صاحب تجزیہ نگار ہیں، کہہ رہے ہیں 35 سال سے معیشت کو کور کر رہا ہوں، میں نے 3 سال میں جو 3.5 سال میں تباہی دیکھی معیشت کی، عوام کی مشکل زندگی، وہ 35 سالوں میں نہیں دیکھی. غربت 52%، بے روزگاری 22%، 65% پاکستانی تو ایسے ہیں قوت خرید ہی ختم، کچھ لے ہی نہیں سکتے. فیکٹریاں بند، کاروبار بند، نوکریاں ختم، کسان کی زراعت ختم، جو ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت. ملک کا ہر طبقہ اس وقت پس رہا ہے سوائے ان حکمرانوں کے جن کے اثاثوں میں دڑا دڑ اضافہ ہو رہا ہے. کہاں سے آ رہے اثاثے؟ 5 یا 3 خراب IMF کی رپورٹ پڑھ لیں. یا ابھی جو سہیل آفریدی نے تفصیل سے بتایا کہ KP کے واجب الادا پیسے جو وفاق نے دینے ہیں، جو زبردستی چھینے ہوئے 4758، یعنی 4.8 خرب وفاق نے KP کو دینے ہیں. اس میں نیشنل فائنانس کمیشن کے پیسے ہیں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے پیسے ہیں، وابڈا کے ہیں، ہائیڈل پروفٹ ہے، خام تیل پر ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، خام تیل پر جو لیوی ہے، سارا ملائے تو 4.8 خرب یہ وفاقی اشیاء چل رہی ہیں. وہی کام جو بنگلہ دیش سے. طلال چودھری کا بیان آپ کل پڑھیں کہ پنجاب میں جانوروں کو جو سہولیات اور حالات ہیں وہ باقی 3 صوبوں سے بہتر ہیں، اور یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کیونکہ سارا بجٹ ان سے چھین کے وفاق صوبوں سے پنجاب، اور پنجاب میں بھی لاہور پہ لگاتے ہیں. اسی لیے مریم نواز فخریہ پیش کرتی ہیں کہ ڈیلا جیل ٹرائل ختم ہو، خان کو یہاں لے کر آئیں، لاہور میں ہم یہاں رکھیں گے. یہ طاقت کا وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ جو ماشاء اللہ کا گڑھ انہوں نے بنایا نا لاہور کو، ابھی تک 1200 سے زیادہ ماورائے عدالت قتل عام ہو چکے ہیں کہ یہ طاقت کے ذریعے پنجاب میں کسی کو ہلنے. اور یقین کریں پنجاب میں جس دن عوام نکلے گی سارا معاملہ پلٹ جائے، یہ سب جانتے ہیں. ابھی تو جس طرح تحریک انصاف نے تمام جماعتوں کو، سول سوسائٹی، صحافیوں کو، وکلا کو بلا کے دوسرا دن APC کانفرنس کرائی، اس میں خاقان عباسی نے بڑی اہم بات کی کہ ملکی وسائل، اور تمام لوگ پوچھتے ہیں حل کیا ہے، تو رول آف لا ہے، قانون ہے، سیاست، معیشت، ایڈمنسٹریشن سب ٹھیک ہو جائے گا. آئین کا جو دفاع کا حلف اٹھانے والے ہیں وہ اپنی بیرکس میں واپس چلے جائیں.
عدالتی فیصلے درست ہوں, بے گناہ رہا ہوں گے, مینڈیٹ واپس ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہوگا, معیشت کا پہیہ خود چلے گا, کاروبار روزگار خود بڑھے گا. قانون کا آپ کھلواڑ کریں گے, جیسے توشہ خانہ کو دن دہاڑے والدہ کا جہیز سمجھ کر لوٹنے والے اقتدار میں ایک وزیر اعلیٰ ایئر فورس 1 کا جہاز پکڑ کے سرجریاں کروانے برازیل تھائی لینڈ نکل جائے, لندن چلے جائے, اور دوسرے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک کر دیں, رات کو 12 بجے آئینی ترمیم کر کے صبح 7 بجے دوسرے شہر سے جج امپورٹ کر کے 15ویں نمبر سے اس کو چیف جسٹس لگا دیں, تو پھر وہ علامہ راجہ ناصر بس یہ بات ہے کہ عدلیہ کساب بن چکی ہے, جج کسائی بنے ہوئے ہیں اور سلاٹر ہاؤس میں ملک تبدیل ہے. رات کے اندھیروں میں سے سزائیں آپ بانٹیں گے تو کیا ہوگا, وہی جو ملک میں ہو رہا ہے. عمران خان جب اٹک میں تھے تو اس وقت ایک جج, ایڈیشنل جج شفقت اللہ نے خان کے سلوک پر وہ جو کیمرے لگائے گئے تھے, باتھ روم کی دیوار نہیں تھی, پرائیویسی نہیں تھی, اس رپورٹ بنائی, جواب انہوں نے 121 ایڈیشنل سیشن ججز کے تبادلے کر دیے, اور جو بھی آج ججز کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے. لیکن دنیا بھر میں لگتا ہے ہر کوئی قاضی فائز جسٹس امین الدین ہے. ابھی انٹرپول کو زلفی بخاری کا نام انہوں نے دیا کہ اسے واپس لے کر آؤ, انہوں نے وہ کاغذ رول کر کے واپس دے دیا جہاں دینا تھا. انہوں نے شرائط ماننے سے انکار کیا, تحقیقات بند کیا. اب یاد رکھیں اسی کیس کے شواہد کی بنیاد پہ خان کو 14 سال میں سزا دے دی کہ جی برطانیہ سے دستاویزات نہیں آ سکیں تو ہم میکسیمم سزا دیں گے 14 سال کی. جیسے عدت کیس میں 7 سال, سائفر میں 10 سال, اور ڈھونڈ کر جج لاتے ہیں. کاشف عباسی بڑے عرصے سے خاموش تھے, آج وہ بھی آئے ہیں, ان کی کانفرنس میں سنا تھا, اس نے کہا میں پورا ٹیکس دے رہا ہوں سارا, مجھے نوٹس آتا ہے, کیوں کہ میں سیاست پہ بات کرتا ہوں, آفر کر دیتے ہیں. اور پروگرام بھی کرتے تھے تو کنٹرول کر کے اس مہمان کو بلانا ہے, اس کو نہیں بلانا ہے, اس کو لانا ہے, اس کو ماشاءاللہ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر بینک اکاؤنٹ سیز, ایکسٹ کنٹرول لسٹ میں نام, بیوی بچوں خاندان سسرال کے اکاؤنٹ فریز, پیکا ایکٹ, گرفتاریاں, مسنگ پرسن. اس وقت دیکھیں پاکستان میں صرف ایک ہی کام بڑی کامیابی سے چل رہا ہے, بڑی ترقی کر رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, وہ ہے نفرت کا کاروبار. روز ایسی واردات کس نفرت میں بڑھا ہوا ہے, اور پھر یہ نفرت صرف پاکستان میں نہیں, 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں میں بھی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے زبانیں تیزاب میں گھل چکی ہیں. وجہ کیا ہے کہ طاقت کے ذریعے, جبر کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش ہے, اور یہ تاریخ ہے, نفسیات ہے, سماج ہے. آپ مطالعہ کریں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ نفرت محبت کی نسبت بڑی تیزی سے پھیلتی ہے, کیونکہ یہ خوف, ذلت اور تحقیر سے پیدا ہوتی ہے. لوگوں کو کیڑے مکوڑے بنایا جاتا ہے. یہ طلال چودھری کا بیان کوئی عام بیان نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا کے انسانوں سے بہتر ہمارے جانور ہیں. یہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا, حقیر کہا گیا. یہ نفرت اکثر ایک ڈنڈا مارنے سے, ایک گالی دینے سے ایسی پیدا ہوتی ہے کہ نسلوں تک چلتی ہے. یہاں اجتماعی یاداشت بن چکی ہے, یہاں تو کتابوں کی صورت میں چھپی ہے, لوگوں کے گھروں میں کہانیاں موجود ہیں, ماں باپ کی خاموشیاں ہیں تو بچوں کے سوال ہیں. نسل در نسل ہے. فلسطین کو اٹھا کے دیکھیں, 1948 سے نفرت آج 4تھی نسل میں. جرمنی میں نازیزم کو دیکھ لیں, آج بھی لوگ نفرت کرتے ہیں. انسان بدل گئے, ریاستیں بدل گئیں, لیکن نفرت موجود ہے. الجزائر میں جو فرانس نے کیا, ذرا چیک کریں جا کے, قومی شناخت ہے نفرت. بنگلہ دیش میں 1971 میں جو آج بھی بنگالیوں کے ذہن سے کھرچ کر نہیں نکالا جا سکتا, کیونکہ یہ نفرت کا جراثیم بڑی تیزی سے پھیلتا ہے, اور مظلوم کو تو شناخت دیتا ہے, جو خاموش لوگوں نے بولنے آ جاتا ہے. پھر لوگ بھولتے نہیں, یہاں تو گالی دیجیے, گاڑی چلاتے ہو آپ کو نیند نہیں آتی, کسی بچے کو اس کے باپ کو ذلیل کریں بچے کے سامنے, وہ بھولے گا کبھی؟ یہاں جو انہوں نے تباہی بربادی پھیری ہے لوگ بھولیں گے. یہ نفرت ختم ہوگی صرف ایک ہی طریقے سے, وہ ہے ڈیلا جیل قیدی نمبر 804 کو رہا کر کے باعزت معافی مانگنے سے, اس سے اور کوئی طریقہ نہیں. اور وہ یہ کریں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.